This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں سماجی طور پر متحرک نوجوان شخصیت، سی ای او ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ، موٹیویشنل اسپیکر اور چیئرمین وائس آف ایجوکیشن محمد فہیم عباس موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اچھا، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کی نسل نو جو موبائل میں گم ہو گئی، اسے جدید لوازمات نے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ تو اس دور میں آپ نے خود کو سماجی تحریکات کے لیے وقف کر لیا، تو اس کے پس پردہ کیا عوامل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر راجہ کوثر سعیدی صاحب، سب سے پہلے آپ کا اور مکس نیوز کا میں بہت بے حد دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی بہت اچھے ہی اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، آپ کا شکریہ۔ مکس نیوز کا بھی شکریہ۔ سر، جہاں تک بات سیل فون استعمال کرنے کی ہے اور جو عوامل ہیں اس کے پیچھے کہ کیوں میں نے اپنے آپ کو ایک سماجی تنظیم کے لیے جو ہے نا وقف کیا ہوا ہے، یا جو آج کل کے حالات ہیں، ایک ذہنی مرض سا بن گیا کہ نوجوان جو ہے اگر ایک سیل فون یوز کر رہا ہے، نئی ٹیکنالوجی آ گئی، نیا ماڈل آ گیا، تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے اس کو یوز نہیں کرنا، مجھے دوسرا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کے پیچھے جو اصل محرکات تھے یا جو اصل عوامل یہ تھے، پہلے تو الحمدللہ گھر سے کچھ تربیت والدین کی کچھ اس طرح سے تھی الحمدللہ کہ میں جب انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا تھا 2013 میں، تو میرے پاس کوئی سیل فون موجود نہیں تھا۔ بس یہ مجھے سکھایا گیا، بتایا گیا، گھر سے یہ تربیت دی گئی کہ آپ نے کتاب سے دل لگانا ہے، کتاب سے جو ہے نا اپنی جو علمی جو طاقت ہے اسے بڑھانا ہے، اور دوسروں کو بلکہ سکھانے کی کوشش کرنی ہے، کتاب دوستی کی طرف جو ہے نا راغب کرنے کی کوشش کی بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے والدین کا ایک بڑا اہم کردار۔ اور اس کے علاوہ جب میں میٹرک میں تھا گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول میں، تو بزم ادب کا جو پروگرام ہوا کرتا تھا ہمارا، تو وہاں سے بھی کچھ مجھے ماشاءاللہ موٹیویشنز ملیں۔ وہاں پر ہمارے جو بزم ادب کا باقاعدہ پروگرام ہونا ہر جمعے والے دن، اور ہمیں وہاں پر بلا کے کوئی نہ کوئی چیز بولنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جب میرا جو کانفیڈنس تھا، جو میرا بولنے کا انداز تھا، میں اسٹیج پہ جانے سے ڈرتا تھا۔ تو ہمارے سر ایک ہوتے تھے عالمگیر صاحب، اور انہوں نے مجھے بلایا پیار سے، فہیم بیٹا ادھر آؤ اور آپ یہاں پر ڈائس پہ آ کے کھڑے ہوں۔ تو میں نے کہا سر میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ بولنا ہے، آپ کو بولنا پڑے گا۔ میں نے کہا سر میں کیا بولوں؟ تو مجھے عالمگیر صاحب نے کہا آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ سامنے سمجھو یہ سارے خربوزے ہیں، آپ خربوزے کے کھیت میں کھڑے ہو اور آپ نے ان سے مخاطب ہونا ہے، جو دل میں آتا ہے بول دو۔ تو وہ میرے لیے پہلا دن موٹیویشن تھا کہ بھائی میں نے اگر کچھ کرنا ہے تو بھائی ان خربوزوں کے لیے کرنا ہے، میں نے اس کھیت میں جا کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اس کھیت کو میں نے آبیاری دینی ہے، اس کو تیار کرنا ہے۔ تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملی کہ بھائی میں نے اس معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اس کھیت کے پیچھے اصل میں
عالمگیر صاحب کا کچھ پیغام تھا، وہ کچھ بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے ہی معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چل پڑا. سیل فون کی طرف راغب نہیں ہوا اتنا زیادہ. تو جب میں انٹرمیڈیٹ میں گیا وہاں پر پھر جو ہے نا الحمدللہ ایک ہمارے سر تھے، ان کی طرف سے کچھ موٹیویشنز ملی. انہوں نے ہمیں بتایا سکھایا کہ بھئی آپ نے معاشرے کے لیے کچھ کرنا ہے، آپ نے دوسری سوسائٹیز کے حوالے سے کچھ کرنا ہے. جو لوگ نہیں کچھ کر سکتے، لائک نہیں پڑھ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ان لوگوں کو آگے لانا ہے. میں کچھ کر سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں اپنے تک تو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. واہ. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یقیناً اساتذہ نے ان تحریکات میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور آج بھی آپ اساتذہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو وائس آف ایجوکیشن ہے، اس کا تصور کیسے ذہن میں آیا، اس کی بنیاد کیسے پڑی، تو اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. بالکل سر، 2013 میں ہی جب میں فرسٹ ایئر کر رہا تھا سپیریئر کالج ملتان میں، تو اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ پہلے میں ایک پیج فیس بک پہ چلایا کرتا تھا، اسلامک پیج. کچھ وہاں پر لوگ تھے جنہوں نے پیج کو لائک کیا ہوا تھا، لیکن ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ہمارے ہاں کالج میں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں خود ہی کچھ فیل ہوا کہ ہمیں یار کچھ کرنا چاہیے. اس میں یہ ہوا کہ ہمارا ایک کلاس فیلو، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو کچھ دن بعد ہمیں پتہ لگا کہ وہ کالج نہیں آ رہے. جب کالج نہیں آ رہے تو ہم نے جا کے پتہ کیا کہ بھئی کیوں نہیں آ رہے. تو ہمارے جو کلاس کے سی آر ہوتے تھے انہوں نے بتایا کہ کالج کی ایڈمنسٹریشن نے اس سے فیس طلب کی ہے، اور وہ اس کے پاس نہیں تھی کیونکہ ان کے والد صاحب کی جو ہے نا وفات ہو گئی. تو ان کے پاس فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس نے منع کر دیا کہ بھئی میں کالج نہیں آ سکتا، تعلیمی سلسلہ میں برقرار نہیں رکھنا چاہتا، میں کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. یہ بات جب میں نے سنی تو ہمارے ایک سر ہوتے تھے راجہ کوثر سعیدی صاحب، اور ساتھ میں ہمارے ایک سر ہیں وہاں یاسر گوہر صاحب. تو میں یاسر گوہر صاحب کے پاس گیا. میں نے سب سے پہلے یاسر گوہر صاحب کو یہ بتایا کہ یہ اگر مسئلہ ہے اس کو ہم آپس میں اپنی ہی کلاس میں مل کر اس بچے کو دوبارہ کالج لے کر آتے ہیں. تو اس کالج کو دوبارہ اس لڑکے کو لے کے آنے کے لیے ہم نے ایک آرگنائزیشن تشکیل دی، ہم نے اس کا نام ڈیسائیڈ کیا. تو سر نے ہمیں مشورہ دیا کیونکہ ہم نے تعلیم کو فروغ دینا ہے، ہم نے تعلیم کے لیے کام کرنا ہے، کیوں نہ ہم اس کا نام وائس آف ایجوکیشن رکھیں. تو یہ نام جو ہے وہ سجیشن یاسر گوہر صاحب کی تھی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ الحمدللہ سب سے پہلا جو کیس ہم نے حل کیا، ہم اپنی ہی کلاس سے وہی ڈونیشن کلیکٹ کرتے تھے، وہی کلیکشن جو ہماری کلاس سے ہوئی اور ہم نے اس کی فیس پے کی، اور الحمدللہ آج وہ بندہ پڑھ لکھ چکا ہے اور وہ بروزگار بھی ہے. خوب خوب. تو گویا یہ ایک نیکی کا کام تھا جو اس انداز سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر آج جو ہے وہ ایک عالم میں وائس آف ایجوکیشن کا نام ہے، اور آپ بطور چیئرمین اس میں کام کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ وائس آف ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کے ساتھ جو بطور سرپرست کچھ بزرگ کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کون کون سی شخصیات ہیں جو آپ کی سرپرستی کر رہی ہیں اور آپ ان کی مشاورت سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. بالکل، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز، بلکہ میں کہتا ہوں اس آرگنائزیشن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، کیونکہ سر گھر، ادارہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو وہ سرپرست اعلیٰ کے بغیر نہیں چل سکتا. گھر ہو جب سرپرست اعلیٰ ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، وہ سرپرست اعلیٰ گھر کو ایک اچھے نظام، اچھے طریقے سے چلاتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی آرگنائزیشن ہے اس میں سرپرست اعلیٰ ہے، بزرگ ہیں، تو وہ ان کا جب تک ہاتھ ہے وہ ایک اچھی، ایک سمجھیں کہ میں سمجھتا ہوں
ہمارے لیے ایک چھاؤں کا جو ہے نا سبب بنتا ہے کہ جی ہم اس چھاؤں میں ہیں اور آگے ہم سفر کر رہے ہیں. تو جو بزرگ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے ایز اے ڈائریکٹر جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور سر راجہ کوثر سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ بطور ڈائریکٹر ماشاءاللہ ہمیں 2014-15 سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہماری سرپرستی کر رہے ہیں, اور عبد الماجد وٹو صاحب بھی ہیں, اور اس طرح سے بہت ساری شخصیات جو کہ نامی گرامی شخصیات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری جو ہے جگہ جگہ پہ سرپرستی کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان کی سرپرستی میں وائس آف ایجوکیشن کو 7 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ. واہ. اچھا, میں نے سنا کہ وائس آف ایجوکیشن جو ہے وہ صرف تعلیمی شعبے تک محدود نہیں رہی, بلکہ مختلف جو مواقع آتے ہیں یعنی عیدین ہیں یا اس کے علاوہ رمضان شریف ہے, تو اس میں بھی سماجی طور پر خاصی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اور ضرورت مند لوگوں تک جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ناظرین, ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں, مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر, دفتر, مسجد, شاپنگ مالز, ہاسپٹلز, کسی بھی جگہ فروٹس, ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ, جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے.
ਠੀਕ ਏ, ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਫਰਸ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੀਬੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਵੇਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਸੀ ਵਿਜ਼ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਵਿਜ਼ ਆਇਆ दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। ਵੱਲ ਲਿਟੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? ਪੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਕਰੇ ਸੋ? ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5000 ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘਿਨਣਾ। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਇਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न वंजाए, विज आज ही घर घेन के वंजाए। ਵਿਜ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਹਿਣੀ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन वाइस ऑफ एजुकेशन मोहम्मद फ़हीम अब्बास हमारे साथ हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ईदैन और रमज़ान शरीफ के मौके पर वॉइस ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से जो तहरीकात हो रही हैं वो हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, वॉइस ऑफ एजुकेशन ने जब तालीम पर काम शुरू किया तो साथ में ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जब कोई ईदैन का त्यौहार आता है या कोई दूसरा हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोग्राम आता है, क्यों ना हम उन गरीब लोगों को भी मद्देनज़र रखें, उन लोगों को भी हेल्प आउट करें जिनके खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मुश्किल से होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई साल से करते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है हमें। पिछले साल हमने टारगेट अपना जो फैमिलीज़ तक था कि जी हमने राशन पहुंचाना है, वो सिर्फ हमारा 20 से 25 फैमिलीज़ का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 फैमिलीज़ तक राशन जो है ना वो पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद हमारी ये काविश जारी है। वाह, अच्छा, वॉइस ऑफ एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम बहुत सारी तालीमी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, तो उसका ज़रा हाल वाल हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी जो कॉन्फ्रेंस हैं, बहुत सारे सेमिनार हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो वॉइस ऑफ एजुकेशन के ज़ेर तमाम मुल्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पे हुए। एयर यूनिवर्सिटी, मॉडल स्कूल, उसके बाद जो हमारा गुलगश्त स्कूल है, मतलब बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में, सिविलियन कॉलेज में हमारा एक प्रोग्राम हुआ। और इसी तरह से जो लास्ट 2019 में कोरोना से पहले हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, 7th एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। वॉइस ऑफ एजुकेशन की वो 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हम लोगों ने तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम लोगों को ये पैगाम देना होता है कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं और हम इस सोसाइटी का हिस्सा बनकर
لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو بہت سارے اس میں ہم جو ہے نا چیزیں ہماری اس کانفرنس میں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ 7th ایجوکیشنل کانفرنس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی، جس میں وی سی صاحب تھے، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی نواز شریف زرعی یونیورسٹی، اور اس کے بعد پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب، واجد مٹو صاحب، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا جو ملتان کی ایک سینئر یعنی کہ اساتذہ کرام اور بہت اچھے لوگ جو ہیں وہ ہماری اس کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے. یقیناً مجھے یاد ہے کہ وہ تعلیمی کانفرنس بڑی دور رس اثرات کی حامل رہی اور آج تک لوگ جو ہیں اس کانفرنس کو نہیں بھولے. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فی زمانہ یہ جو آپ ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بالکل سر، ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو نام ہے وہ ہی سمجھیں کہ ایک ای لائیو سے مراد ہی آن لائن کا ایک ایبریویشن جو ہے نا لیا گیا. سر سوشل میڈیا کا کام ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو آج کل ہوتا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، تو اخبار میں چھپا. تو وہ والا فارمولہ چل رہا ہے آج کل مختلف آرگنائزیشنز میں. تو کوئی بھی جو ہے کمپنی ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، وہ مارکیٹنگ کے بغیر کھوکھلا ہے. مارکیٹنگ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی ادارے کے لیے. اگر وہ اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتا، اپنے آپ کو وہ نہیں جو ہے نا نہیں لا سکتا مارکیٹنگ کے حوالے سے. معاشرے یا موجودہ زمانے کی ترقی کی رفتار کے ساتھ چلنا ہے. بالکل اسی رفتار سے اگر وہ ادارہ چلے گا، کرنٹ جو حالات ہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے گا. اگر وہ اپنے کنزیومر کی سائیکی پڑھ لیتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے کون سا پروڈکٹ چاہتا ہے، اگر وہ ادارہ اپنا پروڈکٹ اسی حوالے سے پیش کرے گا تو وہ جو ہے ادارہ چل سکے گا، ادروائز نہیں چل سکے گا. تو ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر اس ادارے کو ہم نے وہاں پر اس پلیٹ فارم پر لانا ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ، اپنی چیزیں جو بھی ہیں وہ وہاں پر ہم سے مارکیٹ کروائیں تاکہ وہ اپنے کنزیومر کو جو ہے ٹارگٹ کر سکے. صحیح. اچھا، تو جو ہماری نسل نو ہے، کیا ہم یہ جو ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، کیا اس کے ذریعے ہم انہیں روزگار کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل معاشی بحران بہت زیادہ ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، کرونا کے مسائل ہیں. سر میں کہتا ہوں ای لائیو ڈیجیٹل جو ہے اپنا ایک پلیٹ فارم انشاءاللہ کچھ عرصے تک بنائے گا. لانچ کرنا ہے اس نے ای لائیو ڈیجی سکلز کے نام سے، جس کا مقصد ان تمام نوجوان کو ہم نے باروزگار بنانا ہے جو اس ٹائم بے روزگار ہے. لازمی نہیں، اس کا ایج فیکٹر نہیں میٹر کرتا، کوئی بھی بندہ وہ کر سکتا ہے. وہ ہمارا پلیٹ فارم جوائن کرے گا. ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو وہ کچھ ہمارا ہاں فری لانسنگ کا کام ہوتا ہے، آن لائن مارکیٹنگ کا کام ہوتا ہے. وہ لوگ ہمارے ہاں بیٹھ کے ہمارے ریپریزنٹیٹیو بن کے وہ مارکیٹنگ کا کام کریں گے. وہ اپنا کام کریں گے، اپنی ویب سائٹ پہ کام کریں گے، اپنی چیزیں سیل آؤٹ کریں گے. ہمارا پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں کرنا انہوں نے، وہ آن لائن اپنے آپ کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے کہ میرے پاس یہ سکل ہے. وہ سکل بھی پہلے ہم خود سکھائیں گے. ای لائیو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو باقاعدہ پہلے سکھائیں گے، جیسا کہ گرافک ڈیزائننگ ہے یا جو اس قسم کی ڈیزائننگ اور ایڈیٹنگ وغیرہ ہے وہ پہلے ہم سکھائیں گے. اس کے بعد ان کو انشاءاللہ اسی ہی پلیٹ فارم میں روزگار بھی مہیا کریں گے. وہ لوگ اسی سے ہی انشاءاللہ ارننگ، آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے وہ آن لائن بھی ارننگ کر سکتے ہیں، اور لوکل جتنے بھی کلائنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے وہ بھی ہم انہیں دیں گے، وہ وہاں سے ان کا کام کر کے دیں گے اور اس طرح سے ان کے پاس ڈائریکٹ ارننگ جائے. واہ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. گویا ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ نسل نو، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے اور وہ ڈگریاں لیے پھر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم میسر آئے گا جنوبی پنجاب میں، ملتان میں، کہ جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ارننگ کر سکیں گے، اور یہ فی زمانہ بہت ضروری ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ
آج کے اس دور میں موٹیویشنل اسپیکر کا لفظ جو ہے بہت سننے کو ملتا ہے، تو اس کی کتنی اہمیت ہے آج کے اس دور میں؟ سر میرے خیال سے بطور موٹیویشنل اسپیکر بہت سارے لوگ اپنے ساتھ یہ الفاظ جوڑ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں. میرے نزدیک اس چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے. اگر کسی کے پاس نالج ہے، اپنا ایک تجربہ ہے، اس نے کچھ سیکھا ہے، وہ ایک قول ہے کہ 2 آدمی آپ کو اچھے راست پہ لا سکتے ہیں. ایک وہ بندہ جو بزرگ ہے، اور ایک وہ بندہ جس نے چھوٹی عمر میں بہت زیادہ تکلیفات یا بہت زیادہ تجربے سیکھے ہوں. صحیح. یا بہت مشکلات برداشت مصائب اور مسائل وہ عالم سے گزرا ہو، ٹھیک ہو تو وہ آپ کو کچھ سکھا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میرے نزدیک بہت ہی اہمیت کا حاصل ہے. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کوئی بھی بندہ کسی کو گائیڈ کرتا ہے، نوجوان کو بتاتا ہے، اس کو راہ راست پہ لاتا ہے، اسے اس کی ڈائریکشن بتا دینا. سب سے بڑا اہم کردار موٹیویشنل اسپیکر کا یہی ہے کہ اسے ہم نے ڈائریکشن بتانا ہے، اس کا فیوچر اس طرف ہے. کیونکہ کسی نوجوان کو یہ نہیں پتا ہوتا میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میں نے بننا کیا ہے. تو پاکستان میں ایک جو ہے ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ لوگ جڑے نا ٹرک دی بتی دے پیچھے چل دینے. تو پاکستان میں جو 80 to 95% لوگ ہیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر اس چیز کو ختم کرنے کی، اس سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی نوجوان قوم، نوجوان نسل اپنے آپ کو پہچانے اور اپنا فیصلہ خود کرے کہ بھائی میں کیا بننا چاہتا ہوں، میرے اندر کون سی صلاحیت ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. واہ. تو ناظرین، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی
गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिफ्ट स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिफ्ट स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। फी ज़माना वालिदैन अपनी जगह परेशान, असातिज़ा जो हैं वो भी पशेमान नज़र आते हैं। बहुत सारे मुआशरती मामलात, तहज़ीब व तमद्दुन, रिवायात, अक़दार, उनका जनाजा निकल रहा है। तो अब इस पैरामीटर में कैसे नस्ल नौ को राह रास्त की तरफ लाया जाए, उस गुमराही से बचाया जाए जो इस मोबाइल या इस जदीद लवाज़मात के ज़रिए उनके जहनों को मुंतशिर कर रही है। तो मैं अज़ीज़म फ़हीम अब्बास से पूछना चाहूँगा कि आप एक नौजवान हैं, मुतहरिक शख्सियत हैं, बहुत सारी तंजीमें चला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि भाई क्या ऐसा एक अंदाज़ अख्तियार किया जाए
کہ जिससे नस्ल नौ को खराफात से बचाया जाए? बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर से शुरू होती हैं और घर पे ही ख़त्म होती हैं। तो जो ये आजकल मोबाइल का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, मेरा मानना ये है कि ये बात भी घर से ही शुरू होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लाइक भाई मैं एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, तो मेरे वालिद साहब के पास एक अच्छा सेल फ़ोन है, आईफोन है या कोई इस किस्म की चीज़ है। ठीक हो गया। तो जब बेटा है या बेटी है तो वो जब बाहर जा रहा है या कहीं उसे हमने स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट करना है तो हम कहते हैं बेटा ये तू भी आईफोन रख। हम उसे देते हैं इस्तेमाल के लिए, सिर्फ कॉल के लिए या रब्ता करने के लिए। हमें चाहिए कि हम उसे ये भी गाइड करें, बेटा सिर्फ तूने कॉल ही करनी है, उसका अगर कुछ पॉजिटिव इस्तेमाल करने हैं तो तू अपने वहाँ से लेक्चर सुन, वहाँ पर सर्च आउट कर, अपनी तालीम के मुताबिक अपना नॉलेज गेन करो। मतलब हमें उनको प्रॉपर पहले बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए। हमें कुछ ऐसे खुद घर में पैरामीटर सेट करने चाहिए, खुद ही चीज़ें, क्योंकि जो भी चीज़ें घर में ही डेवलप होती हैं बच्चा उसी चीज़ को बड़ों से अडॉप्ट करता है। बड़ा जो काम कर रहा है छोटा भी वही करेगा। अगर बड़ा फेसबुक यूज़ कर रहा है ज़्यादा, छोटा देखेगा बाबा फेसबुक यूज़ करते हैं, उन्होंने पोस्ट किया आज मैं भी करता हूँ, तो बाबा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, मैं भी यूज़ करता हूँ। सोशल कंटेक्ट और सोशल जो उसकी एक बैट है वो बढ़ती जाती है। साफ ज़ाहिर है वो जब चीज़ उनका इंक्रीज़ होना है, सोशल मीडिया का जो है इस्तेमाल, इंस्टाग्राम आ गया, नो डाउट ये लवाजमात बढ़ते जा रहे हैं रोज़ बरोज़, लेकिन इन सब चीज़ों को प्रॉपर तौर पे मेरे ख़्याल से जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उन्हें गाइड करना चाहिए बच्चों को, बेटा इस चीज़ को हमने इस तरह से इस्तेमाल करना है तो हमें फ़ायदा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि तब्दीली जो है वो अपनी ज़ात से और अपने घर से शुरू होगी तो फिर मुआशरे में तब्दीली आएगी, वगरना तब्दीली नहीं आ सकती, क्योंकि जो ये मैं कहूँगा लत लग चुकी है ना बच्चों को, या जो ये एक बीमारी लग गई है, मैंने पहले भी ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये ज़हनी मर्ज़ का मुब्तला हो चुकी है। नौजवान कौम एक सेल फ़ोन इस्तेमाल करता देखती है, नई टेक्नोलॉजी आई और वो कहती है नहीं जी अब मैं ये सेल फ़ोन बेच रहा हूँ, बाबा जी मैं ये बड़ा ले रहा हूँ, और वो जी बड़े की तरफ चला जाता है। अब उसे नहीं पता ये जो मैं बड़ा लेने जा रहा हूँ, बड़ा सेल फ़ोन मैंने इस्तेमाल करना है, इसका मुझे नुकसान क्या हो। अच्छा, मैं यहाँ एक बात और पूछना चाहूँगा कि ये जो कोरोना के मामलात हैं सारी दुनिया में है, अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में सियासी जलसे हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, अपनी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें कोई कोरोना नहीं है, तो वो कोरोना जो है वो ले दे के स्कूल सराउंडिंग्स में रह जाता है। तो ये जो स्कूल की बंदिश है, तालीमी इदारों की बंदिश है, क्या आप ये समझते हैं बतौर चेयरमैन वाइस ऑफ एजुकेशन कि इससे भी कोई मनफी नताइज बरामद हो रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा जो है तालीम अगर मेरे नज़दीक डिस्टर्ब है तो वो पाकिस्तान में है ड्यू टू कोरोना। कोरोना हर जगह पर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ जो है ना पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में बात, और वहाँ ज़िंदा है, वहाँ वो जो है बार बार पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है। एक साल अगर किसी का डिस्टर्ब हुआ है तो वो 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, जहाँ बच्चे की बेस बननी है, उसे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं जी ये प्रमोटेड ड्यू टू कोरोना। मुझे एक बताएं, एक बात जो है, क्या वो बच्चा क्या गेन करेगा, वो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेगा जब उसे बेसिक बायो ही नहीं आती, या इस किस्म की कुछ चीज़ें जो हैं वो सिलेबस में उसने नहीं पढ़ी, उसे नॉलेज ही नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है। तालीम के हवाले से बहुत ही मैं कहता हूँ अजीब सी सिचुएशन इन्होंने अभी एक फिर जो है ना इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद है। तो एक हफ्ता स्कूल और कॉलेजेस बंद करने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ख़त्म। लेकिन इसके साथ जो है वो जो छोटे स्कूल कॉलेजेस हैं, प्राइमरी जहाँ पर छोटा बच्चा पढ़ता है,
میرے خیال سے اس کو بند کرنا چاہیے. جو بڑے سکول کالجز ہیں انہیں نہیں بند کرنا چاہیے. وہاں بچے شعور رکھتے ہیں, وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کی جاتی ہے, وہاں پر پراپر SOPs فالو کروائی جانی چاہیے, وہاں پر کلاس میں انسٹرکشن دی جانی چاہیے. وہاں جو ہے جو انہوں نے SOPs ایشوز کی ہیں کہ سینیٹائزر یوز کریں, ماسک لگا کر آئیں, باقی چیزیں اس کو جو ہے نا اسٹرکٹلی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسکول کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے یہ ایکشن ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ انہیں بند کر دیں. بند کرنے سے نقصان ہو رہا ہے بچوں کا. چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا اس وجہ سے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا تھوڑا سا امیون سسٹم کا ایشو ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے. لیکن میں یہاں اپنے پروگرام کے توسط سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی جلسے ہیں جہاں ہزاروں یا لاکھوں لوگ ایک وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, ابھی کل کراچی کا جلسہ ہی دیکھ لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ SOPs تو وہاں تو فالو نہیں ہو رہے, تو کرونا تو نہیں پھیل رہا. کرونا اگر پھیل رہا ہے تو تعلیمی اداروں میں پھیل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی غیر ملکی طاقت یا کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی سسٹم کو ختم کرنا چاہتی ہیں, بتدریج ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا تعلیم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا اور اس کے بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. اچھا فہیم عباس, ہمارے پروگرام میں ایک خصوصی پیغام ہوتا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم کے ذریعے ناظرین کو, یوتھ کو کوئی خاص میسج جو ہے وہ جو دینا چاہیں وہ دیں. بالکل, جو آج کی نوجوان قوم ہے میرے نزدیک انہیں صرف اپنے ہی پیشن کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اپنی ڈائریکشن درست کریں. اگر ان کی جو قبلہ ہے, ان کا جو سمت ہے وہ درست نہیں ہے, انہیں وہ ٹھیک کرنی چاہیے. ادروائز جس حالات میں, جس جو ہے نا صورت میں یہ نوجوان چل رہے ہیں, سوشل میڈیا کا استعمال بے تحاشا, سیل فون کا بے تحاشا استعمال, اور جو کتاب دوست ہے وہ ختم ہو گئی, تو ان چیزوں کو جو ہے نا اڈاپٹ کریں جن سے ہمیں بطور کچھ آگے جا کے فائدہ بھی ہو, جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا نوجوان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا نوجوان بن کے اپنا کم از کم پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. تو عزیز فہیم عباس, آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے, آپ کا شکریہ. اور آپ نے ماشاءاللہ یوتھ کو بڑے اچھے پیغامات دیے, اچھی باتیں کی. تو اللہ کرے آپ کا یہ جو سفر ہے وائس آف ایجوکیشن کا, موٹیویشنل اسپیکنگ کا, ای لائیو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, یہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. تو ناظرین, آج کے پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے, لیکن اس شعر کے ساتھ کہ نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا, نفرتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے, خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.